اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن مجید بسم اللہ الرحمن الرحیم انک میت وانہم میتون۔ عزیزان، خداوند عالم اپنی بابرکت کتاب میں ارشاد فرما رہا ہے کہ پیغمبر آپ کو بھی موت آنے والی ہے اور یہ سب مر جانے والے ہیں۔ یعنی خداوند عالم اپنے حبیب کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ اے حبیب، آپ کو مر جانا ہے اور باقی جتنے بھی مخلوقات ہیں سب کو بھی مر جانا ہے۔ تو عزیزان، اس آیت سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ دنیا ایک محدود جگہ ہے جو خداوند عالم کہہ رہا ہے کہ یہاں پہ صرف اور صرف آپ کو اچھے اعمال بجا لانے ہیں، پھر اس کے بعد آپ کو موت آ جانی ہے۔ اگر اچھے اعمال لاتے ہیں تو آپ کو جنت ملے گی، اور اگر برے اعمال بجا لاتے ہیں تو آپ کو جہنم ملے گا۔ تو عزیزان، یہ ہم کو اور آپ کو سوچنا ہے کہ ہم اس وقت معینہ میں ہم کو اچھے اعمال بجا لانے ہیں یا برے اعمال بجا لانے ہیں، یہ ہم کو سوچنا ہے، یہ ہم کو غور و فکر کرنا ہے۔ عزیزان، ہم اچھا سوچتے ہیں تو ہمیں جنت ملے گی، اگر برا سوچتے ہیں تو ہمیں جہنم ملے گا، تو یہ جہنم ملے گی۔ تو عزیزان، یہ اللہ تعالی حبیب کو پکار کر کہنا، تو عزیزان حبیب علیہ السلام اس دنیا میں آخری نبی اور ہمارے آخری پیغمبر، اس کے علاوہ اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اس کے بعد قیامت ہے۔ یعنی کہا خداوند عالم نے کہ قیامت قریب آنے والی ہے۔ تو عزیزان، 1400 سال گزر گئے، ابھی تک نہیں آئی۔ یعنی کیا مطلب؟ ان قریب یعنی خدا اپنی حیثیت سے بولا ہے کہ ان قریب قیامت سے، ہماری حیثیت سے نہیں بولا۔ تو عزیزان، قیامت اور آخرت، تو انشاءاللہ یہ وہ ایام ہیں جن کے لیے یہ وقت معینہ اور یہ وقت، یہ ساعت جو ہمیں میسر ہوا ہے، یہ صرف اور صرف آخرت کے لیے ملا ہوا ہے کہ آپ اپنے ساز و سامان اس وقت معینہ میں اکٹھا کر کے اپنے آخرت کی تیاری کر لیں، کیونکہ آخرت میں کیا ہے؟ دو راستے ہیں، ایک جنت کی طرف راستہ جاتا ہے اور ایک جہنم کی طرف راستہ جاتا ہے۔ تو عزیزان، تو آخرت میں جانے کے لیے، ایک اچھے راستے کی طرف جانے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے، ظاہر سی بات ہے اس پلیٹ فارم میں، اس دنیا میں، اس وقت معینہ میں ہمیں اچھے راستے چننے ہوں گے، یہ ایک راستہ ہے۔ تو عزیزان، جب ہم کہیں پہ جانا ہوتا ہے تو سب سے اچھا راستہ اپناتے ہیں۔ مثلاً کانپور یہاں سے ہمیں جانا ہوا تو گاڑی ہم 2 ویلر چلاتے ہیں، تو عزیزان سامنے والے سے پوچھتے ہیں کہ بھائی صاحب، یہاں سے سب سے اچھا راستہ اور سب سے بہترین راستہ کون سا ہے کہ میں جلدی سے کانپور پہنچ جاؤں؟ خوب، اور بھائی صاحب ایسا راستہ نہیں بتا دینا کہ اس راستے میں تھوڑا سے گڈھے وغیرہ نہ ہوں، گڈھے وغیرہ ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں مشکل ہوگی، اور ٹیڑھے میڑھے راستے آپ نے بتا دیے تو ظاہر سی بات ہے ہمیں پہنچنے میں، جہاں پہ 2 گھنٹہ پہنچنا تھا وہاں پہ 4 گھنٹے لگ جائیں گے۔ تو عزیزان من، تو ہمیں یہ دنیاوی دستور ہے، ہم اس دنیا میں جینے کے لیے ایک آسان سا راستہ ڈھونڈتے ہیں کسی مقام پر پہنچنے کے لیے، کیا ہے؟ ایک آسان سا راستہ ڈھونڈتے ہیں، لیکن یہ ہم کو صرف اور صرف ہمیشہ کے لیے تھوڑی جانا ہے کسی بھی جگہ۔ کانپور جانا ہے تو کچھ وقت کے لیے جانا ہے، 1 دن کے لیے جانا ہے، 2 دن کے لیے جانا ہے، لیکن تب بھی کیا کرتے ہیں؟ ہم اچھے راستے ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو عزیزان من، یہ دنیا کا دستور ہے، جب
چند دنوں کے لیے ہم کسی جگہ کا جانے کا ارادہ رکھتے ہیں تو ہم آسانیاں ڈھونڈتے ہیں، لیکن ہمیشہ جینے کے لیے، ہمیشہ اس جگہ آخرت میں رہنے کے لیے تو عزیزان ہم وہ راستہ نہیں ڈھونڈتے، وہ راستہ نہیں تلاشتے جو راستہ ہمیں آسانی سے اس آخرت، اس جنت، اس مقام تک، اس اعلیٰ علیین کے مقام تک ہمیں لا کھڑا کر دے، وہاں تک ہمیں پہنچا دے۔ تو عزیزان، تو اس چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہمیں سیکھنا ضروری ہے کہ ہمیں کون سا راستہ اختیار کرنا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے 24 گھنٹے دیے ہیں ہم کو، اب 24 گھنٹے میں ہم کو زیادہ سے زیادہ 1.5 گھنٹے ہم کو اللہ کو دینا ہے، اور باقی اپنے کاموں میں مشغول رہیے، بزنس میں، کاروبار میں، اور یہ باقی وقت جو 5 وقت میں آپ جوڑیں گے تو ظاہر سی بات ہے 1.5 گھنٹے نکلیں گے پوری 5 وقت کی نماز۔ تو اور یہ کیا ہے، اور باقی جو ٹائم ہے 22.5 گھنٹے، باقی ٹائم تو آپ کو اللہ نے دیا ہے، کہا کہ آپ اس میں، لیکن شرط ہے کہ آپ اس میں بھی ایسا نہ ہو کہ آپ ہمیشہ جھوٹ بولتے رہیں، دن بھر چوری کرتے رہیں، یہ کرتے رہیں، وہ اس میں بھی قید و بند ہے، زندگی کے ساتھ کیا قید و بند ہے، لیکن اخلاص کے ساتھ جئیں، اچھی طریقے سے جئیں، اچھا راستہ اپنائیے، اچھی زبان اپنائیے، اچھے عمل اپنائیے، تو یعنی کہ اچھے عمل انجام دیں گے، اچھے باتیں کریں گے، تو یعنی دوسروں کے ساتھ کیا ہوگا، آپ احسان کریں گے، کیوں کہ آپ سے وہ سیکھے گا، کیا ہے، وہ اچھی باتیں آپ سے سیکھے گا۔ تو یہ کیا ہے، تو یہ جو وقت اللہ نے مانگے ہیں آپ کو، یہ 22.5 گھنٹے میں اچھی طریقے سے گزارنے کے لیے اللہ نے مانگا ہے، وگرنہ اللہ کو ضرورت نہیں تھی۔ اللہ نے کیا کہا، ہم اپنے بندوں کو صرف اور صرف اس کی بھلائی کے لیے اپنے 1.5 گھنٹے مانگے 5 وقت کی نماز، وگرنہ ہمیں ضرورت نہیں ہے۔ تو عزیزان ایمان، کیونکہ آپ میرے قریب آ جائیں گے، خدا نے کیا کہا، آپ میرے قریب، جب بندہ میرے قریب آ جاتا ہے تو میں اس کی غلاظتوں سے، جو دنیا کی غلاظتیں ہیں، جو دنیا کی دلدل ہیں، جو پھنسے ہوئے لوگ ہیں، وہ جب آپ کو کھینچ لیتے ہیں، جب وہ آپ کو کیا کرتے ہیں، کھینچ لیتے ہیں، تو اسی لیے میں بلاتا ہوں اپنے بارگاہ میں، تاکہ میری بارگاہ میں آؤ گے تو میں ان دنیا والوں سے بچاؤں گا جو دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں اور خود آپ کو دلدل میں کھینچتے جا رہے ہیں۔ میں ان لوگوں سے آپ کو بچانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو عزیزان، تو یہ نہ سوچیں کہ ہم 2 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اگر اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں تو ہم احسان کرتے، عزیزان احسان نہیں کرتے، بلکہ ہم اپنے اوپر احسان کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے چکروں، یہ دنیا کی دغا بازیوں سے ہم دور ہو جاتے ہیں جب بارگاہ پروردگار میں سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سجدہ ریز صرف اور صرف آخرت کے لیے ہے، نہ کہ یہ دنیا کے لیے ہے۔ اگر انسان 12 نماز بھی پڑھتا ہے، سب کچھ انجام دیتا ہے، پھر بھی دنیا کے چکروں میں، دنیا کے دغا بازیوں میں مصروف رہتا ہے، تو سمجھیے کہ وہ نماز ہماری صحیح نہیں ہے۔ کیوں کہ ہم نے صرف اور صرف ریاکاری، دکھاوے کے لیے انجام دیا۔ اگر صحیح معنوں میں خلوص دل سے ہم نماز پڑھتے تو یہ دنیا کی دغا بازیوں کے ساتھ نہ گھومتے، دغا نہ کرتے، کسی کے ساتھ جھوٹ نہ بولتے، کسی کی غیبت نہ کرتے، پھر فسادوں میں مبتلا نہ ہوتے۔ تو اگر کوئی فساد میں مبتلا ہے عزیزان، اس کی نماز خطرے میں ہے، وہ اللہ کے لیے نہیں پڑھ رہا بلکہ اپنے عہدے کے لیے پڑھا، کیونکہ میں نمازی کہلائے جاؤں، میں روزہ رکھ رہا ہوں اس وجہ سے میں روزہ دار کہلائے جاؤں، میں حج کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ میں حاجی کہلائے جاؤں۔ عزیزان ان سب کا خیال ہمارے اوپر ہمیں رکھنا بہت ضروری ہے کہ ہمیں صرف اور صرف نماز خالصتاً للہ انجام بجا لانا ہے۔ تو عزیزان، یہ اللہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اس نے موت و حیات کو اس لیے پیدا کیا ہے تاکہ تمہاری آزمائش کرے کہ تم میں حسن عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ کیا ہے؟ سب سے بہتر کون ہے، وگرنہ یہ آزمائش کی ضرورت نہیں تھی۔ آزمائش اس وجہ سے ہے کہ انسان اشرف المخلوقات
یہ جو اشرف المخلوقات اللہ نے کہا کہ انسان کیا ہے، اشرف المخلوقات ہے، یعنی کہ انسان فطرت اللہ التی فطر الناس، ہم نے انسان اللہ نے کیا دی، ہم کو فطرت دی، ہم نے انسانوں کو فطرت دی۔ اب اس کے بارے میں اب بعد میں انشاءاللہ کبھی گفتگو ہوگی، کیونکہ فطرت ایک الگ موضوع ہے۔ تو عزیزاً یہ جو فطرت دی ہے، یہ جو برابر سب کو دی ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، یہ جو فطرت اور طبیعت اللہ نے کیا کہا، ہم نے انسان کے اندر دو چیزیں رکھ دی، ایک فطرت ایک طبیعت۔ فطرت کا کام ہے بہکانے کے لیے، اچھے راستے پہ لانے کے لیے، اور طبیعت کا کام کیا ہے، برے راستے پہ لانے کے لیے۔ ایک کا کام ہے اچھے راستے کی طرف بہکانا، ایک کا کام ہے برے راستے کی طرف بہکانا۔ تو اب یہ جو انسان کے اندر اللہ نے ڈالے ہیں سب برابر ہیں، لیکن انسان کوئی اچھا ہو جاتا ہے کوئی برا ہو جاتا ہے۔ اچھا اس وجہ سے ہو جاتا ہے کہ اس کی آغوش، اس کے پالنے والے، اس کے آباء و اجداد، اس کے ماں باپ اچھے ہوتے ہیں، اور کچھ انسان برے ہو جاتے ہیں کہ وہ کیونکہ اس کے ماں باپ اچھے نہیں ہوتے، اس کے آباء و اجداد اچھے نہیں ہوتے، اور وہ جس ماحول میں رہ رہا ہو، جس اسکول میں پڑھا وہ اسکول اچھا نہیں، ایجوکیشن اچھا نہیں۔ یہ جو دنیا کے ایجوکیشن، یہ دنیا کی جو کچھ ایسے ماحول اور کچھ ایسے پروپیگنڈے جو انسان کو گرفتار کر لیتی ہے، وہ اس کی وجہ سے کچھ انسان خراب ہو جاتے ہیں، اور کچھ انسان اس قدر فساد میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس قدر فاسد ہو جاتے ہیں کہ اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بھول بیٹھتے ہیں، اور جو نماز روزہ سب کچھ انجام دیتے ہیں وہ اس وجہ سے کہ وہ اچھے ماحول میں جیتے ہیں، ان کی آغوش پاک ہوتی ہے، ان کی ماؤں کی آغوش پاک ہوتی ہیں، ان کے والدین اچھی پرورش کرتے ہیں، ایجوکیشن اچھی دیتے ہیں، سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ نماز نہیں پڑھنے جاتے تو والدین ان کو نماز پڑھنے کے لیے بھیجتے ہیں، اور کچھ والدین اگر نہیں بھیجتے تو ان کی کوتاہی ہے۔ تو عزیزان کچھ لوگ نمازی بن جاتے ہیں تو ان کی پرورش کی وجہ سے، اور جو بے نمازی ہو جاتے ہیں تو وہ بھی پرورش اچھی نہیں ہوتی ہے، اس وجہ سے بے نمازی ہم ہو جاتے ہیں۔ تو عزیزان اللہ تعالیٰ نے پھر قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، ان سے کہو کہ اگر سارے انسانوں میں دار آخرت فقط تمہارے لیے ہے اور تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو، اور یہ اپنے پچھلے اعمال کی بنا پر ہرگز موت کی تمنا نہیں کریں گے۔ کیا کہہ رہا خداوند عالم؟ عزیزان خداوند عالم کیا کہہ رہا ہے؟ یہی تو کہہ رہا کہ سارے انسانوں سے کہو دار آخرت کیا ہے، صرف فقط تمہارے لیے ہے، یعنی ہمارے لیے کیا ہے، آخرت ہے، آخرت کا گھر ہمارے لیے ہے۔ اگر ان سے کہو گے تم موت کی تمنا کرو، لیکن موت کی تمنا ہرگز نہیں کریں گے، کیوں کہ وہ اپنی پچھلی زندگی یاد کریں گے، پچھتاوا ہوگا۔ اگر ہم آج موت کی تمنا کرتے ہیں تو بظاہر ہم نے اتنے جو گناہ انجام دیے ہیں یہ کہاں جائیں گے؟ ہم نے اتنے سال جو نماز نہیں پڑھی ہے، اتنے سال جو روزے نہیں رکھے ہیں، عزیزان اگر آج اس کی بھرپائی نہیں کی ہم نے، اگر آج موت آ گئی تو پھر یہ سارے کون انجام دے گا؟ روزہ کون رکھے گا میرا؟ یہ جو قضا ہو گئے ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں، یہ جو نماز چھوٹ گئی ہیں، یہ قضا نمازیں ہماری کون کرے گا؟ وہ انتظار میں بیٹھا ہے، اس وجہ سے کہ موت کی تمنا عزیزان ہم نہیں کر پاتے، کیونکہ مجبوری ہماری یہی ہے۔ ہماری مجبوری کیا ہے؟ یہی ہے کہ ہم نے جو گناہ کیے ہیں اس کی توبہ کر لیں، اور جو قضا نمازیں ہو گئیں ان کی نماز کی بھرپائی کر لیں۔ ابھی انشاءاللہ وقت ملے گا، 2 سال 3 سال جب پیسے ہو جائیں گے، جیسے ہم اپنی بات کر رہے ہیں، جیسے ہم نے ایک سوچ رکھا ہے کہ ابھی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے، مثال کے طور پہ 1 سال کی چھوٹی ہوئی نماز جب پیسہ ہو جائے گا اجارے کے ذریعے سے پڑھوا دیں گے، یا ہم انتقال کر جائیں گے، پیسہ ہم مخصوص کر کے رکھ دیں گے، بھیا ہمارے لیے یہ اجارہ پڑھوا دیجیے گا جو نماز چھوٹ گئی ہیں، روزے چھوٹ گئے ہیں۔ تو عزیزان کیا بھروسہ وہ وقت بھی آ جائے کہ آپ کے ہاتھ سے بھی پیسے نکل جائیں؟ کیا بھروسہ وہ جو وقت چل رہا ہے آپ کو ہارٹ اٹیک آ جائے؟ کیا بھروسہ کب کون سی انہونی ہو جائے
کسی کو عزیزان پتہ نہیں ہے۔ تو عزیزان وقت کا لحاظ رکھتے ہوئے یہ دنیا بہت ساری آیت بہت ساری حدیث جو کہ آخرت کے بارے میں بہت ساری روایتیں موجود ہیں، آیت بھی ہیں، تو یہ جو ایک واقعہ یہ جو ہے یہ دنیا اور آخرت، عزیزان ہم آخرت کے لیے کیوں نہیں کر پا رہے؟ کیونکہ اس دنیا میں اس معاشرے میں پوری طریقے سے کون سی چیز حاوی ہے؟ دنیاوی، ماڈرن یعنی دکھاوا۔ ماڈرن کیا ہے؟ ماڈرن یعنی دکھاوا۔ یہ ماڈرن جو زمانہ چل رہا ہے صرف اور صرف دکھاوے کا زمانہ ہے۔ اگر آج آپ اچھے لباس پہنتے ہیں تو آپ کو آپ کی پوزیشن اچھی مانتے ہیں کہ یہ اس کا بیکورڈ اچھا ہے۔ اگر آپ اچھے لباس نہیں پہنتے، پرانے لباس پہنتے ہیں، تھوڑے سے پھٹے ہوئے ہیں، گھس گئے ہیں، تو آپ کو کیا سمجھیں گے؟ غریب سمجھیں گے۔ یہ اچھے گھرانے کا نہیں ہے، ہم کو ان سے تعلق نہیں رکھنا ہے، ہم کو ان سے تعلق رکھنا ہے جو کوٹ پینٹ پہنتا ہے اور ولو اس کا بیک گراؤنڈ خراب ہو، لیکن بظاہر کیا دنیا سمجھتی ہے کہ اس کا بیک گراؤنڈ بہت اچھا ہے۔ لباس کے ذریعے سے انسان پہچانا جاتا ہے۔ عزیزان من، یہ دنیا اسی کا نام دھوکہ ہے۔ ایک جلدی واقعہ، شیخ سعدی ایک دعوت میں بلائے گئے تھے، بہت بڑے آدمی تھے، بہت بڑے کیا ہے فلسفی تھے وہ، شیخ سعدی بہت بڑے جانکار تھے۔ شیخ سعدی کو بلایا گیا، شاعر بھی تھے، بلایا گیا ایک بہت بڑے، مثلا آج کے زمانے فنکشن کہہ لیجیے یا کوئی کانفرنس کہہ لیجیے، بلایا گیا ان کو۔ اب جب گئے سب حاضر ہو گئے، وہ جب گئے تو ان کو جو گارڈ ہوتا ہے ان کو روک دیا، کہا کہ آپ نہیں جا سکتے۔ کیا کہا؟ آپ نہیں جا سکتے۔ کیا کہہ کر بلایا؟ عزیزان تاریخ یہ حقیقی ہے، مستند واقعہ بیان کر رہا ہوں عزیزان۔ کہا کہ ہم یہ اس کانفرنس میں، اس پروگرام میں گدھے شامل نہیں ہوں گے۔ آپ گدھے کہہ کر بھگا دیا شیخ سعدی کو۔ تو عزیزان بہت جلدی شیخ سعدی گئے گھر، کیا پہن کر آئے؟ اچھے لباس، اپنے آپ کو اچھے لباس سے مزین کر لیا، بالکل ایسا لباس کہ جو آدمی دیکھے تو اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہو کر سلام کہے، ایسا لباس، بالکل بہترین لباس، امیرانہ لباس۔ پھر آئے، گارڈ نے سب سے پہلے کیا کہا؟ السلام علیکم۔ اب یہاں پہ دیکھیے عزیزان، شیخ سعدی اتنے ماہر، شاعری، علم، حکمت، سب کچھ ان کے پاس ہے۔ تو عزیزان بہترین مومن انسان ہے، متقی انسان ہے شیخ سعدی۔ کیا ہے؟ سلام۔ سب سے پہلے کون؟ گارڈ نے کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، باقاعدہ عزت کے ساتھ کہا کہ آپ کا ویلکم ہے، آئیے۔ اور پھر جیسے ہی گئے شیخ سعدی اندر داخل ہوئے، جتنے بھی پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے، پروگرام شروع ہونے والا تھا، سب اٹھ کھڑے ہوئے، احتراماً اٹھ کھڑے ہوئے، سلام عرض کیا، کہا کہ آقائے سعدی، شیخ سعدی آ رہے ہیں۔ اب جیسے ہی شیخ سعدی کا نام سنا سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ کہاں اب اٹھے؟ شیخ سعدی کا نام مشہور تھا، صرف علم کی وجہ سے مشہور تھا، ان کے حکمت کی وجہ سے مشہور تھا، لیکن ان کے لباس میں جب لوگوں نے دیکھا، اپنی جگہیں چھوڑ دی، پھر ان کو سب نے سلام کیا، عرض کیا۔ پھر جب بچھایا گیا، پروگرام کے بعد کیا کیا گیا؟ دسترخوان بچھایا گیا۔ اب جیسے ہی دسترخوان پہ بیٹھے شیخ سعدی نے، سب لوگوں نے کہا کہ آغا شیخ سعدی آپ شروع کریں، آپ شروع کریں، آپ بسم اللہ کریں، جب آپ بسم اللہ کر لیں گے تب ہم بسم اللہ کریں گے۔ تو عزیزان سنیں گے، اب جیسے ہی لوگوں نے کہا بسم اللہ کریے، تو شیخ سعدی نے کیا کہا؟ روغن میں سالن رکھا ہوا تھا، مرغ مسلم تھے، روغن نکالا، گوشت نکالے، سالن نکالے، اپنی آستین کو اس سالن کے اندر ڈال دی، اپنی آستین کو ڈال دی، اور ادھر چاول پلاؤ رکھے ہوئے تھے، اس آستین کو چاول میں ڈال دیا۔ اب لوگ ہنس رہے ہیں کہ آغا شیخ سعدی آپ اتنے بڑے عالم، اتنے بڑے حکمت داں شاعر، آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ تو عزیزان شیخ سعدی کا جملہ، عزیزان
کہ میں آیا تھا کچھ گھنٹے پہلے، مثلاً پرانے لباس میں آیا تھا، لیکن آپ کے گارڈ نے مجھے گدھا کہہ کر بھیج دیا کہ ہم گدھوں کو اس پروگرام میں شمار نہیں کریں گے۔ لیکن جب میں یہ مزین لباس، اچھا لباس پہن کر آیا ہوں تو لوگوں نے مجھے سلام کیا، عزت دی، سب نے عزت دی۔ یعنی کیا مطلب؟ جب میں آیا تھا پہلی مرتبہ تو میری عزت نہیں کی، کس وجہ سے؟ کپڑوں کی وجہ سے۔ تو یعنی آج میری عزت جو ہو رہی ہے یہ کپڑوں کی وجہ سے ہی ہو رہی ہے، تو اس لیے میں ان کپڑوں کو کھانا کھلا رہا ہوں، لیجئے۔ تو لوگوں کو سمجھایا تاکہ دیکھو کپڑوں کے ذریعے سے کبھی بھی انسان کو نہ پہچانو، بلکہ اس کے علم اور حکمت کی وجہ سے پہچانو، اس کے اندر کتنی صلاحیت ہے، اس کے اندر کتنی سوجھ بوجھ ہے، وہ قوم کی کتنی اچھی طریقے سے جو فساد اور فسنے کو دور کر سکتا ہے، معاشرے کی اصلاح کر سکتا ہے، یہ دیکھو اس کے اندر کتنی پوٹینشل ہے۔ کیونکہ دولت کا حاصل کرنا بڑا آسان ہے، اور اس دولت کے ذریعے کوٹ، اچھے مزین لباس حاصل کرنا بڑا آسان ہے، لیکن علم، دانائی، حکمت، یہ سب ساری چیزیں سوجھ بوجھ حاصل کرنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے آپ کو علم، حکمت کا لحاظ رکھتے ہوئے آپ کو عزت کرنی ہے، اور کبھی بھی، کیونکہ یہ مزین لباس ایک دھوکہ ہے، ایک دھوکہ کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ عزیزان، اس دنیا میں آج جو معاشرہ چل رہا ہے صرف اور صرف دھوکہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ دنیا کیا ایک دھوکے کا نام ہے، اسی لیے ہمیں اس دنیا میں رہ کر، دنیا کیا ایک سواری ہے عزیزان، اس پر سوار ہو کر کے ہمیں کہاں پہنچنا ہے؟ آخرت کی جانب پہنچنا ہے۔ اس لیے ایک بہت ہی مثال کہ ایک بہت بڑا بزنس مین، وقت تمام ہو رہا ہے، بہت بڑا بزنس مین 10 لاکھ کی گاڑی خریدی اور 5 لاکھ کا بزنس، جو مینوفیکچرنگ سامان، اس نے کمپنی کھولی 5 لاکھ میں، اور 10 لاکھ کی گاڑی۔ لوگوں نے سوال کیا یہ کیسا بزنس کر رہے ہو، یہ کیسا بزنس کر رہے ہو، 5 لاکھ کی کمپنی اور 10 لاکھ کی گاڑی؟ تو اس نے کیا جواب دیا؟ عزیزان اس نے جواب یہ دیا کہ اسی 10 لاکھ کی گاڑی سے ہی میرا بزنس چلے گا۔ کہا وہ کیسے؟ کہا کہ جب مجھ سے ڈیل کرنے والے آئیں گے تو سب سے پہلے میری آفس، سب سے پہلے میری گاڑی، سب سے پہلے میرا مزین لباس دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ڈیل کریں گے، پھر دیکھیں گے۔ اس لیے میں نے اپنے آپ کو بہت مزین کر لیا، اپنا اسٹیٹس بڑھا لیا، اپنی پوٹینشل اور یہ جو دکھاوا، یہ جو گاڑی اور یہ جو آفس، سب کو مزین کر لیا، پھر اس کے بعد ہماری ڈیل اچھی سے ہو جاتی ہے۔ تو عزیزان، پیچھے ولو کچھ ہو یا نہ ہو، لیکن سامنے عزیزان یہ دنیا ہے، دنیا کا مطلب یہ کہ سامنے دکھنا چاہیے، پیچھے ہو یا نہ ہو، کچھ نہ ہو آپ کے پاس، سامنے ہو تو دنیا آپ کی عزت کرے گی، ورنہ آپ کی دنیا عزت کبھی نہیں کرے گی۔ جس طریقے سے شیخ سعدی کی کس نے عزت کی؟ گدھا کہہ کر بھگا دیا۔ کیوں عزیزان؟ گدھا کہہ کر۔ اسی طریقے سے امام علی علیہ السلام جب چلتے تھے مدینے کی گلیوں میں، کوفے کی گلیوں میں چلتے تھے، لوگ سلام نہیں کرتے تھے۔ کیوں؟ امام بہت سادہ سا لباس پہنتے تھے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں بیان کرتا۔ تو عزیزان، ہمیں زیادہ سے زیادہ کس چیز کا خیال رکھنا ہے؟ آخرت کا۔ دنیا کو ہمیں بھولنا ہے، کیونکہ دنیا ایک سفر گاہ ہے، یہ سواری ہے ہماری۔ صرف ہم جس طریقے سے ہم گاڑی پر بیٹھتے ہیں تو گاڑی ہماری نہیں ہو جاتی۔ کیا ہو جاتی؟ گاڑی ہماری نہیں ہوتی، خود ذاتی گاڑی نہیں ہوتی، اس کو بھول بھی جاتے ہیں۔ اگر ہم کسی گاڑی پہ بیٹھتے ہیں کانپور جانے کے لیے تو گاڑی پر سوار ہو کر کے وہاں تک پہنچ جاتے، جب وہاں پر پہنچ جاتے پھر گاڑی کو کبھی یاد نہیں کرتے۔ تو عزیزان، اسی طریقے سے یہ دنیا ہے، صرف اور صرف ہم کو یہاں پہ سوار ہونا ہے، سوار ہو کر کے آخرت تک پہنچنا ہے، پھر اس کے بعد دنیا کی گود میں نہیں بیٹھنا، اس سواری کی گود میں نہیں بیٹھنا۔ ہم کو یہاں پہ رہنا نہیں ہے، صرف اور صرف آخرت میں رہنا ہے، وہاں پہ رہنا ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وعدہ کیا ہے۔
کہ آخرت مومنین کی جگہ ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والی جگہ ہے، دنیا کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ایک سواری ہے۔ تو عزیزاں خدا تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ پروردگار ہمارے جتنے بھی اعمال ہیں ان کو قبول فرما، پروردگار محمد وآل محمد کے